نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد۔ تصحیح کے قواعد بیان کیے جا رہے تھے۔ گزشتہ 2 درسوں میں تصحیح کے 5 اصول اور قانون بیان کیے گئے تھے۔ آج کے درس میں تصحیح کا قاعدہ نمبر 6 اور 7 بیان کیا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 6، اگر اعداد مثبتات کے درمیان نسبت توافق کی ہو، مثبت اعداد کے درمیان نسبت توافق کی ہو تو ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دی جائے گی۔ ایک عدد کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دی جائے گی۔ جو حاصل ضرب ہوگا اس کو تیسرے کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ اگر اس کے ساتھ بھی نسبت توافق کی ہو تو پھر ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دی جائے گی۔ اس طرح جتنے بھی فریق کے اندر، جتنے بھی گروہوں کے اندر کسر واقع ہوتی ہے، ان تمام کے اعداد کے درمیان نسبتیں دیکھتے جائیں گے۔ اگر توافق کی پائی جائے گی تو ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دیتے جائیں گے۔ آخر میں جو عدد حاصل ہوگا اس کا نام رکھا جائے گا جز و سہم، اور اس جز و سہم کو اوپر والے اصل مسئلے سے ضرب دی جائے گی جس پر وہ مسئلہ بنایا گیا۔ تو ضرب دینے سے جو حاصل ضرب ہوگا یہ تصحیح ہوگی، اس سے تمام ورثاء کا حصہ بغیر کسر کے نکل سکے گا۔ مثلا ایک آدمی فوت ہوا، اس کی 4 بیویاں، 1 حقیقی بہن اور 12 پدری بہنیں اور 10 چچا ہوں۔ یہ ایک مثال ایسی بنائی گئی ہے کہ جس کے اندر تمام کے اندر توافق پایا جائے گا اور وفق کی وجہ سے ایک کے کل کو دوسرے کے وفق میں ضرب ہوگی۔ اب بیویاں 4 ہیں، اولاد نہیں ہے، تو اس لیے بیویوں کو 1/4 چوتھا حصہ ملے گا۔ حقیقی بہن ان کو نصف 1/2 ملے گا۔ پدری بہنیں اگر حقیقی بہن 1 ہو، 1 حقیقی بہن کی موجودگی میں پدری بہن کو سدس 6واں حصہ ملتا ہے تاکہ ثلثان کی تکمیل ہو سکے۔ اس لیے پدری بہنوں کو 6واں حصہ 1/6 ملے گا، اور چچا جو ہے یہ اسبا بنتے ہیں، باقی بچا ہوا ان کو ملے گا۔ تو مسئلہ 12 پر بنے گا، کیونکہ پہلی طائفہ کا چوتھا حصہ ربع لینے والے دوسرے طائفہ کے ساتھ مل گئے ہیں۔ پہلی طائفہ کا چوتھائی لینے والے دوسرے طائفہ سے ملے تو مسئلہ 12 پر ہے۔ 12 میں سے بیویوں کو چوتھا حصہ 3 ملے گا، اور حقیقی بہن کو 12 کا نصف ہاف 6 مل جائے گا، اور پدری بہنوں کو 6واں حصہ 12 کا 6واں حصہ 2 بنے گا، ان کو دیا۔ ان تمام کے حصوں کو جمع کیا تو یہ 11 بنے گا۔ ایک بچا ہوا بطور اسبا وہ چچا لے جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کے رؤوس اور سہام، افراد اور ان کے حصوں کے درمیان کیا نسبت ہے۔ بیویاں 4 ہیں اور حصہ ان کا 3 ہے، تو 4 بیویوں کو 3 تقسیم کریں تو کسر آتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے ان کے رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھی، 4 اور 3 میں نسبت تباین ہے، تو 4 کا 4 عدد یہ عدد مثبت آ گیا۔ بہن 1 ہے، ایک بہن کو 6 ملا ہے، تو ایک بہن کو 6 مل گیا، اس کا تو کوئی کسر نہیں، اس لیے ان کے درمیان نسبت نہیں دیکھیں گے۔ آگے پدری بہنیں 12 ہیں اور حصہ ان کا 2 ہے، تو 12 بہنوں کو 2 تقسیم کیا جائے تو یہ کسر آئے گی، اس لیے 12 اور 2 کے اندر نسبت دیکھی، اس کے اندر نسبت توافق کی پائی گئی، کیونکہ جب رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت دیکھی جاتی ہے تو صرف 2 ہی نسبتیں ہوتی ہیں، یا توافق یا تباین۔ تو اس طرح 12 اور 2 کے اندر یہ توافق ہے، اگرچہ عام تو تعریف کے مطابق تو اس کے اندر تداخل ہے، لیکن یہاں تداخل یا تو توافق کے معنی میں ہو چکا ہے۔ چنانچہ
12 کا ہم نے وفق نکالا تو 12 کا وفق 6 آیا، تو گویا کہ 6 جو ہے وہ ہم نے عدد مثبت نکال لیا۔ اس کے بعد چچا 10 ہیں، 10 چچا کا حصہ 1 ہے، اس کے اندر بھی کسر واقع ہوئی، تو 10 اور 1 میں نسبت دیکھی تو تباین ہے، تو 10 کا 10 عدد جو ہے وہ عدد مثبت آ گیا۔ اب ہمارے پاس 3 عدد مثبت آ چکے ہیں، 4 جو کہ بیویوں کا ہے، اور 6 پدری بہنوں کا، اور 10 چچاؤں کا۔ تو ان تینوں عددوں کے درمیان اب ہم نے نسبت دیکھنی ہے، تو سب سے پہلے 6 اور 4 میں نسبت دیکھتے ہیں۔ 6 اور 4 کی نسبت دیکھی تو اس کے اندر توافق ہے، تو ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دی، یعنی 4 کا وفق 2 ہے، 2 کو 6 میں ضرب دیں تو 12 آئے گا، یا 6 کا وفق 3 اس کو 4 سے ضرب دیں تبھی 12 آئے گا۔ تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دیں تو نتیجہ 12 ہوگا۔ اب اس 12 کو آگے والے جو عدد مثبت ہے یعنی 10 اس کے ساتھ نسبت دیکھی، کیونکہ چچا کی تعداد 10 ہے، تو 12 اور 10 کی نسبت دیکھی، ان کے اندر بھی نسبت توافق کی ہے، تو ان میں سے بھی ایک کا وفق دوسرے کے کل سے ضرب دیں کہ 12 کا وفق 6 ہے، 6 کو 10 سے ضرب دیں تبھی 60 آئے گا، یا 10 کا وفق 5 کو 12 سے ضرب دیں تو تبھی 60 آئے گا، دونوں صورتوں میں 60 آ جائے گا۔ تو گویا کہ تینوں عددوں میں اگر نسبت ہم نے دیکھی ہے، یعنی 4 میں، 6 میں اور 10 میں نسبت دیکھنے سے توافقتا ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دینے سے آخر میں جو عدد حاصل ہوا وہ 60 ہے، تو 60 جو ہے ہمارا جز و سہم بنے گا۔ اس جز و سہم کو اوپر اصل مسئلہ جو 12 ہے اس کے ساتھ ضرب دی، جب 60 جز و سہم کو آپ 12 اصل مسئلے سے ضرب دی تو ہمارے پاس 720 جو آیا یہ ہے تصحیح۔ اب اس تصحیح میں سے ہر وارث کا حصہ بغیر کسر کے ادا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اب 720 میں سے بیویوں کا اگر چوتھا حصہ نکالے، یعنی 720 کو 4 پر تقسیم کرے تو تب بھی جواب 180 ہی آئے گا۔ اگر بیویوں کا یہ حصہ 3 ہے اس کو جز و سہم 60 کے ساتھ ضرب دیں تو تب بھی جواب 180 آئے گا، دونوں صورتوں کا جواب ایک ہی آئے گا۔ اسی طرح حقیقی بہن کا 6 تھا، حقیقی بہن کے 6 کو 60 سے ضرب دی تو 360 حصہ آئے گا، اور ویسے بھی 720 کا نصف دیکھیں تو 360 ہی بنتا ہے۔ اور پدری بہنوں کا حصہ 2 تھا، 2 کو 60 سے ضرب دی تو 120 آئے گا، اور اگر 720 کا چھٹا حصہ نکالے تو تب بھی 120 ہی آنا ہے۔ اور چچوں کا حصہ 1 تھا، 1 کو 60 سے ضرب دی تو 60 آ گیا۔ تو یہ اب ان تمام کو جمع کر لیں، بیویوں کا حصہ، حقیقی بہنوں کا، پدری بہنوں کا، چچا کا، تمام کا جمع کرے تو اگر 720 بن جائے تو ہمارا سوال درست ہے۔ اگر اس کے اندر فرق آئے تو جواب غلط ہوگا، یعنی پڑتال کردہ ساتھ ہی پڑتال کرنے سے جواب کی تصحیح صحیح ہونا یا غیر صحیح ہونا بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ تھا تصحیح کا قاعدہ نمبر 6 کہ اعداد مثبتات کے درمیان نسبت توافق کی ہو تو ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دینی ہے۔ اگر مسئلہ اول والا ہے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے، صرف اتنا ہی ہوگا کہ جیسے اصل مسئلے کو جز و سہم کے ساتھ ضرب دی ہے اسی طرح اول کے ساتھ بھی ضرب دے دی جائے گی۔ تصحیح کا قاعدہ نمبر 7، اگر اعداد مثبتات ان کے اندر نسبت تباین کی ہو تو ایک کے کل کو دوسرے کے کل سے ضرب دیں گے، جو حاصل ہو اس کے تیسرے کے ساتھ دیکھیں گے، اگر تیسرے کے ساتھ بھی نسبت تباین کی ہو تو پھر اس کے بھی کل میں ضرب دیں گے۔ تو جتنے بھی عدد ہیں، اعداد مثبتات ہیں، ان کی آپس میں اس طرح ضرب دینے سے جو آخر میں عدد آئے گا وہ ہوگا جز و سہم،
उस जुज़ सम को असल मसला ऊपर वाला उसके साथ ज़रब देंगे, और जो ज़रब देने से अदद आएगा वो तसही होगी, और उस तसही में से तमाम वरासा का हिस्सा बगैर कसर के अदा हो जाएगा। मसलन एक आदमी फौत हुआ, उसके वरासा में से 2 बीवियाँ और उसकी 6 जद्दा हैं और 10 बेटियां हैं और 7 चचा हैं। ये बतौर फ़र्ज के एक मिसाल बनाई है ताकि तमाम के हिस्सों अदाद मुस्बतात के अंदर निस्बत तबायन की है। अब बीवियां 2 हैं तो बीवियों को बेटियों की मौजूदगी के अंदर 8वां हिस्सा 1/8 मिलना है, और जद्दा उनको 1/6 मिलेगा, बेटियां 1 से ज़्यादा तो उनको 1/2 मिलेगा, और चचा जो ये असबा बाकी बचा हुआ इनको मिलेगा। पहली ताइफा का 8वां हिस्सा लेने वाले दूसरी ताइफा के साथ मिल गए तो मसला 24 पर बनेगा। 24 में से बीवियों का हिस्सा 8वां हिस्सा 3 होगा, और जद्दा का 6ठा हिस्सा वो 4 होगा, बेटियों का सुलुसान, बेटियों को सुलुसान मिलेगा। पहले ये गलती से निस्फ गालबन कह दिया, तो बेटियां चूँकि ज़्यादा हैं तो उनको 2/3 यानी 2/3 मिलेगा, तो 24 का 2/3 ये 16 होगा। ये तमाम जमा करने से बाकी 1 बचेगा, वो बचा हुआ चचा को दे दिया। अब हम देखते हैं कि इनके रऊस और सिहाम के दरमियान क्या निस्बतें हैं। तो बीवियां 2 हैं, हिस्सा उनका 3 है, तो 2 बीवियों को 3 तकसीम करें तो उसमें कसर आती है, तो 2 और 3 के दरमियान निस्बत तबायुन की है, तो इसलिए 2 का अदद बाहर निकाल लिया, ये कुल 2 का अदद, ये अदद मुस्बत हो गया। जद्दा की तादाद 6 है और उनका हिस्सा 4 है, तो 6 जद्दा में 4 तकसीम नहीं हो सकता, कसर आएगी, तो इसलिए 6 और 4 में निस्बत देखी तो 6 का वफ़्क 3 आया, ये 3 अदद मुस्बत निकाल लिया। बेटियां जो 12 हैं, हिस्सा उनका 16 है, 12 बेटियों को 16 तकसीम करे तो कसर आती है, तो 12 16 में निस्बत देखी तो 12 का वफ़्क जो वो 6 आया। चचा 7 है, उनका हिस्सा 1 है, 7 और 1 में तबायुन है, तो 7 का 7 अदद मुस्बत आ गया। अब हमारे पास जो अदाद मुस्बतात हैं वो हैं 2 और इसी तरह 3, 5 और 7। 2, 3, 5, 7 ये हमारे पास अदद मुस्बत आ गए। बीवियों का अदद मुस्बत 2 है, जद्दा का मुस्बत अदद वो 3 है, और बेटियों का अदद मुस्बत 5 है, और चचाओं का अदद मुस्बत 7 है। अब इनके दरमियान हमने सबसे पहले 2 के दरमियान निस्बत, और दोनों के बाद फिर आगे तीसरे के साथ, फिर उसके बाद चौथे के साथ निस्बत देखेंगे। पहले 2 और 3 में निस्बत देखी तो निस्बत तबायुन की है, तो इनको आपस में ज़रब दिया, 2 को 3 से ज़रब दिया तो 6 हुआ। अब 6 की आगे वाले तीसरे अदद के साथ 5 के साथ निस्बत देखी तो 6 और 5 के अंदर भी तबायुन है, तो तबायुन की वजह से एक अदद को दूसरे में ज़रब दे दी, तो 5 को 6 से ज़रब दे तो 30 हुआ। अब 30 की आगे चौथे अदद यानी 7 के साथ निस्बत देखी तो 30 और 7 के अंदर भी निस्बत तबायुन की है, तो 30 को 7 से ज़रब दी, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो होगा 210। इस 210 का नाम जुज़ सहम रखेंगे। इस जुज़ सहम को ऊपर वाला जो असल मसला 24 था उसके साथ ज़रब दे देंगे, तो जब 210 को 24 से ज़रब दी तो ये हमारे पास आ जाएगा 5040। ये 5040 ये तसही है। इस तसही में से हर वारिस का हिस्सा जो आएगा वो बगैर कसर के उन अफराद में तकसीम हो जाएगा। चुनाचे बीवियों का जो 24 में से हिस्सा 3 आया था, उस 3 को 210 जुज़ सहम में ज़रब दे तो उनका हिस्सा 630 आ जाएगा, और जद्दा का हिस्सा 4 था, उस 4 को 210 से ज़रब देंगे तो 840 आ जाएगा,
اور بیٹیوں کا حصہ 16 تھا، 16 کو 210 سے ضرب دیں گے تو یہ 3360 آئے گا، اور چچاؤں کا حصہ 1 تھا، 1 کو 210 سے ضرب دیں گے تو 210 آئے گا۔ اب ان تمام کو جمع کر لیں، بیویوں کا، جدہ کا، بیٹیوں کا، چچاؤں کا حصہ جمع کریں تو یہ 5040 بنے گا۔ تو گویا کہ یہ ساتھ پڑتال بھی ہوگی، ثابت ہوا ہمارا سوال یہ درست ہو گیا۔ یہ تھا تصحیح کا آخری اور 7واں قاعدہ کہ اگر اعداد مثبتات کے درمیان نسبت تباین کی ہے تو ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں تو حاصل ضرب کو تیسرے کے ساتھ دیکھیں، تیسرے کے ساتھ بھی اگر تباین تو پھر کل کے ضرب دیں، ضرب دیتے جائیں، آخر میں جو عدد حاصل ہوگا اس کا نام جزء السہم ہوگا، اس جزء السہم کو اصل مسئلے سے ضرب دے دی جائے گی۔ تصحیح کے ہمارے تمام 7 اصول، جیسے الجبرے کی 7 مساوات ہوتی ہے اسی طرح یہ 7 اصول تھے، تو یہ کہ مشکل نہیں، الجبرے کی مساوات سے یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، تو صرف ایک معمولی سی توجہ کی کوشش ہے۔ تو میں 7 کے 7 اصول دوبارہ مختصر انداز میں خلاصے کے طور پر ان کو دہراتا ہوں کہ سب سے پہلے قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 1 کے اندر کسر واقع نہیں ہوتی، خود بخود وہ پورے کے پورے عدد تقسیم ہو جاتی ہے۔ قاعدہ نمبر 2، اس کے اندر کسی ایک طائفہ میں کسر واقع ہوتی ہے اور ان کے رؤوس اور سہام کے اندر نسبت توافق ہوتی ہے، تو رؤوس کا افراد کا جو وفق ہوتا ہے اس کو اصل مسئلے سے ضرب دینے سے تصحیح آ جاتی ہے۔ قاعدہ نمبر 3، کسی ایک طائفہ میں کسر واقع ہوتی ہے اور ان کے رؤوس اور سہام، ان کے افراد اور ان کے حصص میں نسبت ان کے اندر دیکھی جائے تو وہ تباین کی ہوتی ہے، تو تباین کی صورت میں رؤوس کے کل عدد کو اصل مسئلے سے ضرب دینے سے تصحیح ہو جاتی ہے۔ قاعدہ نمبر 4 اور 5، 6 اور 7، ان چاروں قاعدوں کے اندر نسبت کے ان کی تصحیح کے لیے ان کے اعداد مثبتات نکالے جاتے ہیں۔ اعداد مثبتات سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے رؤوس اور سہام کے اندر نسبت دیکھو، اگر توافق کی ہے تو وفق نکال لو، وہ وفق جو عدد مثبت ہوگا، اگر تباین ہے تو کل عدد وہ عدد مثبت ہوگا، تو ہر ایک کا عدد مثبت ہوگا۔ اگر تمام کے نکالے جائیں گے تو ان کو اعداد مثبتات کہہ دیں گے۔ ان اعداد مثبتات کے اندر 4 نسبتیں ہوگی، یا تماثل کی، یا تداخل کی، یا توافق کی، یا تباین کی، اور ہر ایک کا ایک کا قاعدہ ہے۔ اگر ان کے درمیان اعداد مثبتات کے درمیان نسبت تماثل کی ہے تو قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، یعنی ان میں سے کسی ایک عدد کو اصل مسئلے سے ضرب دے دیں تو تصحیح ہو جائے گی۔ اگر اول ہے تو اول میں بھی ضرب دے دیں۔ اگر ان کے اندر نسبت تداخل کی ہے تو جو بڑا عدد ہے اس کو اصل مسئلہ سے ضرب دے دیں تو تصحیح ہو جائے گی۔ اگر نسبت توافق کی ہے تو قاعدہ نمبر 6 کے تحت ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں، اور حاصل ضرب کو آگے والے عدد مثبت کے ساتھ دیکھیں، اگر ان کے اندر بھی توافق ہو تو ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں، اور آخر میں جو حاصل ضرب آئے یہ جزء سہم ہوگا اس کو اصل مسئلے سے ضرب دے دیں، تصحیح ہو جائے گی۔ اگر اول والا مسئلہ تو اول میں بھی ضرب دے دیں۔ اور آخری قاعدہ کہ اعداد مثبتات کے درمیان نسبت تباین کی ہو تو اس وقت قاعدہ نمبر 7 آخری لگے گا کہ ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں، حاصل ضرب کو تیسرے عدد مثبت کے ساتھ دیکھیں، اگر اس کے اندر بھی تباین ہے تو پھر اس کے کل میں ضرب دے دیں۔ تمام اعداد مثبتات کے ساتھ ضرب دینے سے جو عدد حاصل ہوگا یہ جزء سہم ہوگا، اس جزء سہم کو اصل مسئلے سے ضرب دے دیں تو تصحیح آ جائے گی، جس میں سے تمام کا حصہ بغیر کسر کے ادا ہوگا۔ اگر مسئلہ اول والا ہے تو اول کے ساتھ بھی ضرب دے دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ تمام احکام و مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب